الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کی بڑی فضیلت ہے، اور قرآن کے بیان کے مطابق اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ جو کرتا ہے اس کا ثواب 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ رب العالمین کی کشادگی کی یہ دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین علم والا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اگر کوئی شخص یہی صدقہ و خیرات رمضان المبارک کے مہینے میں کرتا ہے تو دیگر اعمال کی طرح اس مقدس مہینے میں اس کی برکت اور اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی رمضان المبارک میں بڑھ جاتی تھی، اور اس مبارک مہینے میں آپ دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے عام دنوں میں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو یہ چیز بڑھ جاتی تھی، اور آپ حضرت جبریل سے ملاقات فرماتے تھے تو اس میں اضافہ ہو جاتا تھا، یعنی خرچ کرنے میں، اور اس وقت آپ ہر قسم کے خیر کے لیے تیز ہوا جیسے فیاض ہو جاتے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، جو کہ بخاری کی شرح جن کی سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ جس طرح تیز ہوا کا فیض اور فائدہ جو ہے وہ عام ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ بے شمار ہوتا ہے اور ہر جگہ پہنچتا ہے اور ہر چیز کو ملتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے رمضان مبارک میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی زیادہ تر کوشش کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس حدیث کی وضاحت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کا جو دائرہ ہے وہ رمضان المبارک میں وسیع ہو جاتا تھا، بڑھ جاتا تھا۔ آپ لوگوں کو مال سے بھی نوازتے تھے، علم سے نوازتے تھے، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ انسانیت کو فائدہ پہنچایا جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، وہ تمام طریقے آپ جو ہے اپنایا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے کہ جس کی بھی ضرورت جو ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر کسی کو علم کی ضرورت ہے، تو جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ حضرات، جو ہے رمضان المبارک کے اندر صدقات و خیرات کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے ہم بعض کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز یہ ہے اس کے فوائد میں سے کہ یہ بابرکت دنوں میں رمضان المبارک میں خرچ کرنے سے جو ہے ثواب کی امید زیادہ ہوتی ہے، اس سے ثواب بڑھنے کی امید ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان میں جو ہے خرچ کرنے سے روزے داروں کو اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو مدد ہوتی ہے، اس سے ان کو آسانی ہوتی ہے، اور جن لوگوں پر مال خرچ کیا گیا ہے وہ اپنے اعمال پر جس ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو اس پر خرچ کر رہا ہے۔ یہ حدیث جو ہے، اس طرح کی حدیث موجود ہیں، جیسا کہ نمازیوں کے سلسلے میں ہے یا غازی لوگوں کے سلسلے میں، جو لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی غازی کو، یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اس کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے ہتھیار کا انتظام کرتا ہے، جو بھی اسے ضرورت ہوتی ہے راستے کے لیے، وہ ساری چیزیں دیتا ہے، تو وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ وہ خود جو ہے جنگ میں جا رہا ہے، اور جو ایک غازی کو جنگ میں جانے والے کو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اور ترمذی کے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بہترین قسم کا بالا خانہ ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے دکھتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے دکھتا ہے، اس قسم کا بنایا گیا، یعنی بہت بہترین اور اعلیٰ ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا لمن طیب الکلام واطعم الطعام واداء الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ یہ آپ نے
یعنی یہ جو ہے بہترین بالغانے ان لوگوں کے لیے ہے جس نے اچھی بات کہی، کھانا کھلایا اور مکمل روزے رکھے، کوشش کی، یعنی بلا عذر اس نے، بلا مجبوری اس نے روزے نہیں چھوڑے، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو اس نے نمازیں پڑھی۔ اس حدیث میں جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں یہ اعلیٰ مکانات ملیں گے اور یہ اس کے مستحق ہیں، تو ان تمام صفات کو اپنانے کے لیے جو بہترین موقع ہے وہ رمضان المبارک کا ہے کہ یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ چاہے تو پابندی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے اور اچھی باتیں ہی نکال سکتا ہے اس زبان سے، اچھی باتوں کے لیے، بھلی باتوں کے لیے اسے استعمال کر سکتا ہے، اور لوگوں کو افطار کرا سکتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے، صدقہ خیرات کر سکتا ہے۔ اسی طرح راتوں میں وہ نماز کا اہتمام کر سکتا ہے، قیام اللیل کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے بہترین گھر کا انتظام کرے جنت میں، تو ان چیزوں کو اختیار کرے۔ حضرات، یہاں چند باتیں بتانی ضروری ہیں کہ ایک انسان روزے دار ہر طرح کے احتیاط کے باوجود جو ہے وہ روزے میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے اس سے، اور حدیث میں ہے کہ اس کمی کی بھرپائی کے لیے اللہ رب العالمین نے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو ہے طہرۃ للصائم اس کو کہا گیا ہے صدقۃ الفطر کے بجائے، کہ اس سے جو ہے روزے دار کا جو روزے میں نقص یا کمی ہو گئی ہے اس سے وہ کمی کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ یعنی صدقہ و خیرات جو ہے وہ گناہوں اور عبادتوں میں جو ہے گناہوں کی کمی کا ذریعہ ہے، اور عبادتوں میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو بھی دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو مسلمانوں کو اس مبارک مہینے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے گناہوں کو معاف کرا سکے اور جو ان کی عبادتوں میں کمی رہ گئی ہے اس کی بھرپائی کرا سکے۔ حضرات، اگر جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کو آپ جو ہے اپنے گناہوں سے پاک صاف کر دیں، اللہ رب العالمین آپ کو، اور آپ کے گناہ نہ رہیں، تو آپ جو ہے اس ماہ مبارک میں اللہ کا جو دیا ہوا مال آپ کے پاس ہے وہ اس کے راستے میں خرچ کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ مال جو ہے آپ کو جو ملا ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ آپ کی کوشش اس میں ضرور شامل رہی ہے، لیکن بغیر اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کی مشیت کے آپ کو نہیں ملا ہے، لہٰذا وہ جب چاہے اسے چھین بھی سکتا ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ تو یہ حقیقت ذہن میں رہنی چاہیے، اور صدقہ و خیرات سے جو ہے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم دیں گے تو کمی واقع ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اس سلسلے میں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، یعنی صدقہ سے کسی مال میں کمی بالکل بھی نہیں ہوتی، بلکہ صدقہ و خیرات سے جو ہے مال میں برکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کی وجہ سے برکت کو ختم کرتا ہے اور صدقات سے مال کو بڑھاتا ہے۔ سامعین، یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن ہمیں اور ہم تمام لوگوں کو جو ہے اس دنیا سے جانا ہے اور قیامت کے دن اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے سانس جب تک ہماری چل رہی ہے اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس میں اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آخری وقت میں جو ہے افسوس کرنا پڑے، جیسا کہ اس کا نقشہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے کہ ایک انسان اپنے وفات کے وقت یہ آرزو کرے گا، کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھے تھوڑی دیر مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن چونکہ جب یہ حسرت ہی رہ جائے گی اس کی، جب یہ امید کرے گا تو اس وقت اس کی موت کا وقت ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم رمضان المبارک کو غنیمت جانیں اور اس مبارک مہینے میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔